जाली लाइसेंसों का मामला काबू से बाहर हो गया है। पाकिस्तानी पायलट्स पर अब एथोपिया की फ़ज़ाएं भी तंग हो गई हैं। 5 पाकिस्तानी पायलट्स को काम करने से, उड़ान भरने से रोक दिया गया है। कवायद तलब फरमा लिए गए हैं। दूसरी जानिब सिविल एविएशन ने 54 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। एक खबर के मुताबिक 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक, जबकि 6 की डिग्रियां जाली निकली हैं। 7 जो हैं वो नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। मुश्तबा लाइसेंस के हामिल ये 7 अफराद, 7 पायलट्स नौकरी छोड़कर दालफे ऐन हो चुके हैं। PIA के 141 पायलट्स ग्राउंड हैं। इसके हवाले से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है, जबकि इसके बिल्कुल उलट एक प्रेस रिलीज इस वक्त मेरी नज़र से गुजरी, जिसको मैंने प्रोग्राम में अपने मौजू का हिस्सा बनाया है। तर्जुमान PIA का एक शानदार अजीमुशान रादर बयान मेरी नज़र से गुजरा। उसमें उन्होंने दुबई, शारजा और अबू ज़ैबी के लिए परवाज़ों के आगाज़ पर तफाखुर जतलाया है। अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ये पाकिस्तानी पायलट्स के साथ, पाकिस्तान की इंटरनेशनल कैरियर के साथ जो कुछ हुआ है, या शायद पाकिस्तानी कौम के साथ जो कुछ हुआ है, उस पर यह एहसास तफाखुर चैमानी दारद। आज की दूसरी खबर ज़ाहिर है हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से पूरा दिन ये खबरें गर्दिश करती रहीं। हलीम आदिल शेख साहब एक मरतबा फिर नैब के निशाने पर। 223 एकड़ सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी फ़रोख्त का इल्ज़ाम उन पर है। नैब तहकीकात का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इससे पहले मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, वो किसी और टाइम स्लॉट पे था, अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल पे था। तकरीबन मेरा ख्याल है 2 या 3 महीने या शायद 4 महीने पहले इस तरह की एक खबर पहले भी आई थी। उसको भी हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किया था, उस पर भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू की थी। तो आया उस एक खबर में और इस खबर में क्या फ़र्क है, या सिर्फ डेट लाइन चेंज करके खबर दोबारा जारी कर दी गई है, ये पूछेंगे। दूसरा, वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। उन पर हज की इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम है। तो गोया अब पाकिस्तानी अपोजिशन के वो जो तराने हुआ करते थे एक तरफ़ा एहतसाब के, उनको एक फुल स्टॉप लग जाएगा, या फुल स्टॉप ना सही, एक कॉमा ही सही। और क्या अब नैब अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के मूड में है? ये है हमारा आज का मौजू। इस पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। और तीसरा मौजू के इलेक्ट्रिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब की तंबीह के बावजूद भी ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक ही क्या जो सुधर जाए। इस पर मैंने बहुत पहले एक मरतबा ये कहा था कि भेड़िया अगर अपना नाम बिल्ली रख ले तो आप उसकी मासूमियत पर यकीन तो नहीं कर सकते। KESC जो कभी हमारे पास हुआ करती थी, अब वो के इलेक्ट्रिक है, लेकिन मामलात शायद ऐसा लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि उससे ज़्यादा दिगरगू हैं। तहरीक इंसाफ को कैसा लगता है, ये अपने मेहमान से पूछेंगे आज। तकनीकी ख़राबियों का बहाना बना करके अब जो है वो कराची के अवाम का सब्र आजमाना शुरू कर दिया गया है। मेरे मोबाइल पर भी, आपके मोबाइल पर भी दिन में कई मैसेजेस रिसीव होते हैं। कभी टेक्निकल फॉल्ट बताया जाता है, कभी लोड शेडिंग कहा जाता था, लेकिन 2-3 दिन से लोड शेडिंग तो बहरहाल नहीं लिखा जाता। ये बताया जा रहा है कि जी तकनीकी ख़राबी हो गई है, जिस पर आपकी बिजली जो है वो इतने अरसे से इतने अरसे तक बंद रहेगी, वल्लाह आलम। तो ऐसा लगता है कि शायद असद उमर साहब की ये कौमियाने की जो तंबीह है ये भी बेअसर जा रही है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने हदफ तनकीद बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इम्तियाज़ शेख साहब का कहना है कि धमकी जो है, ये तंबीह जो है, वक्त का ज़िया, से कुछ नहीं होगा, कि इलेक्ट्रिक को उल्टा बचाने की कोशिश की गई है। जबकि जमात इस्लामी का ये कहना है कि PTI का एहतजाज ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। मेहमानों का तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और आजिज़ हमरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का रुख करेंगे। शौकत बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नूरुल आरिफीन। हुजूर, ये मुझे बताइए, जाली लाइसेंसों का मामला अब कहाँ तक जा पहुँचा है? वो आपको मैंने इंट्रो में बताया। इस हवाले से ख़बरें आपकी नज़रों से भी ओझल या पोशीदा तो नहीं हैं। सर, ये 262 मशकूक लाइसेंसों के हामिल पायलट्स को और 6 जिनकी डिग्रियां जाली थीं, इसके अलावा वो 7 इन्वर्टेड कॉमास में लोग जो
ملک چھوڑ کر کے چلے گئے یا ادارہ چھوڑ کر کے چلے گئے یا جو کچھ بھی چھوڑ کے چلے گئے، اگر ان کو بلا کر کے شو کاز دے کر کے یا ان کو جیل میں ڈال کر کے یا ان کو پھانسی دے کر کے واٹ ایور جو بھی تعدیبی کارروائی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا سرکار کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ معاملہ اپنے طور پر یہیں حل کر لیا جاتا تو بہتر تھا، یا وہ جو ایک مورکۃ الآراء پریس کانفرنس سول ایویشن کے وزیر نے کی تھی، ہوا بازی کے وزیر نے، جس کے بعد پھر یعنی مختلف ملکوں کی جانب سے، یورپ کی جانب سے، لندن کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے اور بہت ساری جگہوں سے جو رد عمل آیا، سر سبکی تو ہوئی ہے میرا خیال ہے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ نور العارفین، میرا خیال ہے کہ ہمیں آپ جس ادارے کو پکڑیں گے، 70 سال میں اگر آمریت رہی یا دونوں حکومتیں رہیں، وہاں پر سوائے بربادی کے، سوائے نقصان کے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہے، آپ نے یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ جس طرح ملک چل رہا ہے اسٹیٹس کو پہ آپ نے چلائے رکھنا ہے، اگر آپ اپنے ملک کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے۔ بتائیے مجھے اس میں نور العارفین کیا غلط ہوا؟ آپ ان سے پوچھیں جن کے پیارے دنیا چھوڑ گئے اور ان سے بچھڑ گئے، زیادہ چلیں باقی حادثات پیچھے تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ یہ جو حادثہ بھی کراچی میں ہوا، جو 96 یا 97 لوگ، ان کے خاندان، بلکہ لوگ کیا ان کے خاندان، اور پھر اس کے بعد ایک جو دنیا کے اندر بدنامی ہوئی، یہ پہلا طیارے گرتے رہتے ہیں، جو اس کا آؤٹ کم آیا، رزلٹ آیا، اگر ہم اس کو چھپا لیتے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جس طرح گلگت میں طیارہ گرا تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، وہ رپورٹ چھپائی ہوئی تھی، اگر نہیں سامنے آئی تو کیا ہوا اس کا۔ اسی طرح ماضی کے اندر اصل میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں پوائنٹ کی طرف جانا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے، آپ دو اداروں کی، بڑے اداروں کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک سٹیل مل، آج دامڑا صاحب بیٹھے ہیں، 500 ارب کا نقصان چھوڑ کر گئے، اور پی آئی اے 600 ارب کا نقصان چھوڑ کر گئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دو ادارے ہمارا پرائیڈ ہیں، ہماری شناخت ہے دنیا کے اندر، تو کیا ہوا میں باقی کوئی ویسے تو کوئی بھی ادارہ، میں چیلنج دے کر کہتا ہوں دونوں پارٹیوں کو، کوئی ایسا مجھے بتا دیں دونوں بھائی لائیو کہ کوئی ادارہ یہ منافع بخش چھوڑ کر گئے ہوں، تو میں ان سے معافی بھی مانگوں گا اور میں کہوں گا کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ادارہ تو ایک مثال پہ چھوڑا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے، پی آئی اے وہ ادارہ ہے نور العارفین جس نے دنیا کی ایئر لائنز بنائی ہیں۔ آج زیادہ دور نہیں جاتے ہم ایمریٹس چلے جائیں، اتحاد چلے جائیں، قطر کو دیکھ، وہ سب ہماری پی آئی اے نے بنائی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا اس کو ہم جس طرح کے کام ہو رہے تھے، اس میں پہلا کام ہم نے یہ غلط کیا میرا خیال ہے کہ ہم نے رپورٹ پبلک کر دی کہ یہ حادثہ کن وجوہات کی باعث پیش آیا۔ دوسری غلطی ہم نے یہ کی، ہم نے جو گلگت میں طیارہ گرا تھا اس کی رپورٹ پبلک کر دی۔ تیسری ہم نے غلطی یہ کی کہ وہ لوگ جو وہاں پر دوسری سرکار نے، دونوں جماعتوں کے نمائندے میرے بھائی بیٹھے ہیں، دامڑا صاحب بھی بیٹھے ہیں اور چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ کیا ایک بھرتی بھی پی آئی اے کے اندر تحریک انصاف نے کی؟ بالکل آپ کی ٹھیک ہے بات، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن در ہماری حقیقت اس وقت یہ موضوع گفتگو نہیں تھا، میرا سوال در حقیقت بالکل کچھ اور تھا۔ سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، میں چودھری جعفر اقبال صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ چودھری صاحب، سر شوکت بسرا صاحب نے جو کچھ کہا اس سے جزوی طور پر اختلاف شاید آپ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ بات بالکل درست ہے، پی آئی اے یا سٹیل مل کا برا ہوا نہیں، یہ جمہوریت کے نام لیواؤں نے برا کیا ہے۔ سر ایک جہاز پر جتنا عملہ دنیا بھر میں نہیں ہوتا اتنا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر ہوتا ہے، یہ ایک بالکل اوپن سیکرٹ ہے۔ اس کے علاوہ پوچھنا یہ تھا جناب من، یہ جو جعلی لائسنس کے حامل پائلٹس آئے ہیں، سر یہ آپ کی سرکار میں نہیں آئے ہوں گے، یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی سرکار میں آئے ہوں گے، یہ شاید ان سے پہلے والی سرکار میں آئے ہوں گے، لیکن یہ آئے تو ضرور ہیں۔ ایک رپورٹ انہوں نے پبلک کی جس کے ریپرکشنز اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور خود میں اور آپ بھی صحیح ہے بھگت رہے ہیں، لیکن سر معاملہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی تو تھا۔ شوکت بسرا صاحب سے کس حد تک اختلاف ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت بسرا صاحب سے ساری ہی باتوں پہ اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا جی آمریت رہی اور دونوں حکومتیں رہیں، تو میرے بھائی پہلے تو پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ رہے، اور اگر کوئی جعلی بھرتیاں اس دور میں ہوئیں یا پی آئی اے کی کوئی تباہی کی ذمہ داری تھی تو شوکت بسرا صاحب کو قبول کرنی چاہیے۔ اور اگلی بات ان کے جی آمریت، تو آج کی جو حکومت ہے، شوکت بسرا صاحب مانیں یا نہ مانیں، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ پرویز مشرف صاحب کی باقیات
اور ان کے نظریے اور سوچ کو لے کے آگے بڑھنے والی، یعنی آمریت کی چھتڑی کے اندر چلتی ہوئی حکومت ہے، تو ان دونوں میں میرے بھائی کا حصہ موجود ہے۔ پھر انہوں نے بات کی کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو منافع میں ہو۔ نیشنل انشورنس کو دیکھ لیں، اسٹیٹ لائف کو آپ دیکھ لیں، آپ کراچی پورٹ کو دیکھ لیں، پورٹ قاسم کو دیکھ لیں، نیشنل شپنگ کارپوریشن کو دیکھ لیں، ایون گوادر پورٹ کو دیکھ لیں، منافع بخش ادارے ہیں۔ ایسی بھی بات نہیں ہے شوکت بسرا صاحب۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی بات کی کہ جی پی ٹی آئی نے تو کوئی ایک بھرتی نہیں کی۔ بھائی پی ٹی آئی تو اپنی کابینہ کی بھرتی نہیں کر سکی، جو وزیر اعظم اپنا وزیر خزانہ نہ رکھ سکے اسے ہم یہ گلہ کریں کہ آپ نے آ جا کے یہ سارا کچھ کر دیا۔ اصل بات نور العارفین یہ ہے کہ جب آپ کو سوجھ بوجھ نہ ہو، جب آپ کو معاملہ فہمی نہ ہو، آج رزلٹ کیا آیا کہ چند پائلٹس ہیں جن کی ڈگری جو پائلٹ کا لائسنس ہے اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں۔ میرے پاکستان کے مایہ ناز پائلٹس، ان کا پوری دنیا کے اندر ان کے وزیر ہوابازی نے جو ہے وہ مذاق بنا دیا۔ کیا ان کو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ صرف آپ نے چند لوگوں کی وجہ سے ایک گول بات کر کے، کھلی بات کر کے، جس کی کوئی حدود و قیود نہیں تھی، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی پاکستان کی ایئر لائن کو آج کتنا نقصان پہنچ رہا ہے کہ ایتھوپیا تک نے معذرت کی ان پائلٹ سے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے، سول حکومتوں کی آپ بہت بات کرتے ہیں، یقیناً سول حکومتیں رہیں اور رہنی چاہیے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی رہیں گی، لیکن آپ اگر سول ایویشن کو دیکھیں تو ایئر فورس سے ریٹائرڈ لوگوں نے زیادہ تر، کیونکہ وہ اس شعبے سے مہارت رکھتے ہیں، وہاں سرو کر کے آئے ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ سول ایویشن اتھارٹی یا پی آئی اے یا اس وقت کی حکومت جو ہے اس کا کوئی اس کے اندر ایسا عمل دخل تھا۔ اگر کسی ایک فرد نے یا چند افراد نے مختلف مواقع کے اندر کوئی ایسی چیز مینج کی ہے تو پھر آپ کو کچھ ملکی مفاد کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے ملکی وقار کا خیال رکھتے ہوئے آپ ضرور ان کے خلاف ایکشن کرتے، لیکن سب کو ایک ہی لائن میں نہ کھڑا کر کے گولی نہ چلا دیتے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔